पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि ये वज़ीर आज़म बनने ही पाकिस्तान आए हैं क्योंकि इनकी कबूलियत बढ़ती चली जा रही है और इमरान खान साहब जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। सुहेल भाई साहब ने भी यही बात की कि जनाब नवाज शरीफ साहब की कबूलियत हो चुकी है और थोड़ी सी मकबूलियत होगी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि अकेली मकबूलियत से कुछ नहीं बनता, कबूलियत होना ज़रूरी है। तो इस सब के अंदर अब अचानक से हवाओं का रुख भी बदलना शुरू हो चुका है और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खाने जो मामलात हैं वो तब्दील हो रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भी इस वक्त खुलकर सामने आ चुके हैं। और इलेक्शन 2024 इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होता चला जा रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। अब ये मैं बात नहीं कर रहा और ना कोई सहाफ़ी इस पर खबर दे रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात कर रहा है, ना कोई सियासतदान इस पर बात कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली मीडिया पर इसके ऊपर खुल्लम खुल्ला बात होना शुरू हो चुकी है। इमरान खान के हक में दुहाइयाँ आना शुरू हो चुकी हैं और जेल के ताले भी खुल चुके हैं। इजलास में क्या अहम फैसले हुए हैं, किस किस्म का इजलास था, इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। और चीन भी इमरान खान की के हक में जो सामने आया है, चीनी सफीर के बयान ने इस वक्त तमाम तर स्टेक होल्डर्स को हिलाकर रख दिया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। नवाज शरीफ के खिलाफ किस तरह से तबले जंग बजा है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर थोड़ी सी हमें खबर अंदर से मौसूल हुई है, वो आपके सामने रख देता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने एक जगह पर बैठकर एक अहम शख्सियत के साथ कुछ ऐसे मुतालबात कर दिए थे, कुछ ऐसी मुलाकात कर ली थी जो मुलाकात इनका अहवाल ऊपर तक चला गया और फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको गिरफ्तार करना पड़ा। उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने फिर अहम शख्सियत से रब्ता भी किया कि जनाब मेरे शौहर को आपने क्यों गिरफ्तार किया है, इसने तो कुछ जुर्म नहीं किया। तो आप इसे समझ लीजिए कि फवाद चौधरी साहब जो है उनका इंटरव्यू भी आ सकता है और अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि 6 से 7 बड़ी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की होंगी और वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वो बड़े इंटरव्यूज होंगे, जिसके बाद ये हाथ बुशरा बीबी तक भी जा सकता है और उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जो इस पॉलिटिकल सिनेरियो में दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मामलात को तय करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब चूंकि अब दिसंबर जनवरी 2 महीने रह चुके, तकरीबन 3 माह का वक्त है और 3 माह के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इन 3 माह के अंदर अंदर नवाज शरीफ को सबसे पहले अपनी सजाएं खत्म करवानी होंगी। सजाएं खत्म करवा के अपनी अहली को खत्म करवाना होगा, न अहली को खत्म करवा के फिर इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होगा। लाहौर की सूरत हाल आपके सामने है कि बामुश्किल नून लीग वहां से 2 से 3 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। तो जब सर्वेस रिजल्ट ये हैं, जब अंदर से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, तो इट मींस के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जनाजा उठने जा रहा है। लेकिन जनाब उस वक्त के अंदर आज नवाज शरीफ साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ। दबे लफ्ज़ों में इन्होंने यही बात कर दी कि हमने तो IMF को खुदाफिज कह दिया था और मईशत सनत और बरामदात और महंगाई की बेहतरी की हमेशा भरपूर कोशिश की। नवाज शरीफ को कहना है कि अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो हमारी अवलिन तरजीह मईशत की बेहतरी होगी। अवाम की खिदमत से बड़ी खुशी किसी और चीज़ से नहीं मिलती, यानी कि इससे बड़ी खुशी नहीं है कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूंगा। जाहिर है ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ऑनर की बात है। तो तमाम बड़े मनसूबे हमारे दौर में ही लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल पुराने मनसूबे भी हमारे अदवार में मुकम्मल हुए। 975 से जारी लवारी टनल का मनसूबा 550 अरब से हमने अपने दौर में मुकम्मल किया। घर में रुपए लगने के बावजूद खटाई में पड़े नीलम जेलम मंसूबे को हमने मुकम्मल करवाया। यानी कि वो यही बातें करते चले जा रहे हैं कि फलां मंसूबा मैंने लगा दिया, फलां मंसूबा मैंने लगा दिया, फलां चीज़ मैंने लगा दी। लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया क्लैरिटी के साथ आवाम के सामने रखने में नाकाम हो चुके हैं कि उनका बयानिया क्या होगा और उनका मंशूर क्या है, वो किस तरह से आवाम की खिदमत करेंगे, उनका प्लान क्या है। उनके पास ना मौशी प्लान है, ना मंशूर है, ना उनके पास बयानिया है। तो क्या ऐसे के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है उनको कौम कबूल कर लेगी? इसका जवाब है नहीं। अब जनाब इस सब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वालों को या मैं पीडीएम की हुकूमत को एक मैसेज तो यहां पर देना चाहता हूं कि जब आप आवाज़ें बंद करना शुरू हो चुके हैं, आपने मीडिया की आवाज़ बंद कर दी, आपने सहाफ़ियों की आवाज़ बंद कर दी, तो इसका मतलब ये है
کہ آپ اس کی آواز سے ڈر رہے ہیں، آپ کو اس کی آواز سے خوف ہے کہ جب وہ بولے گا تو وہ لرزا کے رکھ دے گا، اور اگر وہ بولے گا تو پھر آپ کی کوئی نہیں سنے گا، جب وہ بولے گا تو جناب جب آپ کی کوئی نہیں سنے گا تو آپ دھبڑ دھوس ہو کر رہ جائیں گے، اور جناب اس سب کے اندر آپ نے گلا بند کرنا شروع کر دیا، آپ نے آوازیں جو ہیں اس کو بند کرنا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کو مزید بوم ملا ہے، اور یہ تو اپنی شکست کا اعتراف ہے کہ جناب آپ نے آوازیں بند کر دیں، آپ نے گلا بند کر دیا، تو یہ اعتراف جرم بھی کیا جا رہا ہے، یہ اپنی شکست کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو وہ پھر ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دے گا، جو ہم نے 15 ماہ میں 20 ماہ کے اندر پوری ایک پلاننگ کی تھی، وہ تمام کی تمام پلاننگز کے اوپر رگڑا پھیر کے رکھ دے گا۔ اب جناب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو جو چین ہے وہ اب کپتان کے حق میں سامنے آ چکا ہے، اور نواز شریف کے خلاف تبدیل جنگ بجھا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف عمران خان صاحب کس طرح سے وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں، اور جیل کے تالے کھلنا، اجلاس میں کیا اہم فیصلہ ہوا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد میں چین والی خبر پہ آ جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ اس وقت اندر کھاتے معاملات کیا چل رہے ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے چین کا بھی اس وقت سوگ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور سی پیک کا جیسے جو منصوبے ہیں، تو یہ منصوبے جو ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج جناب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا قید ناروا میں عظمت، جرأت، بہادری اور استقامت کی بے مثال تاریخ رقم کرنے پر عمران خان کو خراج تحسین، اور یہ بغیر کسی قانون اور جواز کے محض ریاست کے ننگے انتقام کا نشانہ بنتے ہوئے کم و بیش 100 روز سے جیل میں قید عمران خان کے پائے استقامت میں لغزش کے کوئی اثار نہیں ہیں، اور عمران خان کی جواں ہمتی، ثابت قدمی اور اپنی قوم کی حقیقی آزادی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا عزم جو ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہمت اور حوصلے کا وسیلہ بن رہا ہے۔ اپنی چوری ذاتی مفادات اور گھٹیا سیاست بچانے کے لیے ریاست سے سمجھوتوں کی بھیک مانگنے، معافی ناموں سے منہ کالا کر کے باہر بھاگنے، اور این آر او کی چھتری لے کر واپس آنے والے جو بے اہمیت کرداروں کی سیاست کو عوام نے پیروں تلے روند کر رکھ دیا ہے۔ ریاستی جبر و فستائیت کی کوئی مقدار تحریک انصاف کو آئین کی بالادستی، جمہوریت کی بحالی، قانون کی حکمرانی اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی سے نہیں روک سکتی ہے۔ عمران خان کی نیڈر قیادت کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کا ہر قسم کے ریاستی ظلم و جبر کے باوجود قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان، اور اس حوالے سے جو نئی حیدر پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ سے اپنے 3 امیدوار کھڑے کرے گی، اگر ایک شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کو جناب بیک اپ کرے گا، اگر دوسرا گرفتار ہو جاتا ہے تو تیسرا جو ہے وہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کانٹیسٹ کرے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اپنی پلاننگز بنا کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ موقع پر جا کر اپنا کارڈ جو ہے اس کو استعمال کرے گی۔ اور پھر جناب اس میں اعلامیہ میں مزید یہ لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے ہر حلقے میں اپنا امیدوار بھی نامزد کرے گی۔ بے گناہ چیئرمین عمران خان انتخابات سے قبل جیل سے رہا ہو کر اس تاریخی انتخاب میں اپنی قوم کی قیادت بھی کریں گے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، جو کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ ہے کہ عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ سائفر کا کیس بھی سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی مل سکتا ہے۔ تو اس وقت انسرٹینٹی ہے، تمام جماعتیں پریشان ہیں۔ وہ آصف زرداری جو کہہ رہا تھا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، تو وہی آصف زرداری آج نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو چکا ہے۔ تو اٹ مینس کہ جناب پس پردہ معاملات ان لوگوں کے بھی خراب ہیں، اور عمران خان صاحب کسی حد تک اپنے معاملات میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان انتخابات سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ اور پھر جناب انہوں نے لکھا کہ ریاست نے اپنی کٹ پوتلیوں کے عبرتناک انجام سے خوفزدہ ہو کر انہیں ماورائے قانون اور انداز میں قید میں رکھا ہے، تو عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اپنی قوم کی قیادت کریں گے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے جو جتنے بھی خطاب انہوں نے ریکارڈ کر رکھے ہیں، اور عمران خان صاحب چونکہ وہ جیل میں جانے سے پہلے تمام تر اپنے جو قوم سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، جو انہوں نے کیمپین کرنی تھی، وہ انہوں نے ریکارڈ کر لی تھی، تو ان کو جلسوں کے اندر جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ عوام کی تائید و حمایت سے ظلم کو اس کارندوں سمیت شکست فاش سے دوچار کریں گے۔ کور کمیٹی کی جانب سے انتخابات سے قبل تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے خلاف پرتشدد ریاستی کارروائیوں اور پرامن سیاسی سرگرمیوں کے خلاف غیر قانونی فضائی اقدامات میں
شدید اس کی جناب انہوں نے مذمت کی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو جناب آپ کے سامنے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ بدترین ریاستی مداخلت اور ناہموار انتخابی میدان اور دھاندلی سے کروائے گئے انتخابات کو قوم تسلیم کرے گی، نہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی۔ یہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف اسلامیہ کے اندر بتا چکی ہے کہ جناب ہم دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اس پر دھرنا کرے گی، اس پر احتجاج کرے گی، اس کے لیے سڑکوں کے اوپر آئے گی۔ یہ پلان بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آج قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ جناب اس سب کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ چین جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہ صرف بلکہ عمران خان صاحب کے لیے جیل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور کھل کر اس پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ چینی سفیر نے آج پاکستان میں کھڑے ہو کر اہم ترین گفتگو کی ہے، جس کو لے کر اس کے بہت سارے ممالک کے اندر تراجم بھی کیے جا رہے ہیں، بالخصوص امریکہ جو ہے اس کی جڑیں جو ہیں اس کو ہلا کر رکھتی ہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں، ہماری خواہش ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کو آن بورڈ لے کر ایک پیج پر لیا جانا چاہیے، یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے چین اور پاکستان کے تعلقات اور سی پیک مزید مضبوط ہوگا جب آپ عوامی حکومت اور اس کا مینڈیٹ، عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ لا کر حکومت میں لائیں گے۔ تو یہ چین نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا کہ عوامی حکومت ہی چین اور پاکستان کے تعلقات کو مضبوط کر سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے اور سی پیک کو مزید کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت اہم جملہ ہے چینی سفیر کا کہ بہت اہم کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، مزید چیلنجز کا سامنا ہے۔ وہ جناب حکومت جو پچھلے 16 ماہ میں گن گاتی رہی کہ ہم نے آ کر چین کے ساتھ تعلقات بحال کی، عمران خان نے چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دیا تھا، تو یہاں پر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چین کو، ان کے سفیر کو یہ بات کیوں کرنا پڑی کہ ہمیں مزید کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کچھ بیرونی عناصر سی پیک کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جناب امریکہ کو پیغام جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے چینی سفیر کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ وہ سی پیک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ عناصر کو پاکستان اور چین کے اچھے تعلقات جو ہیں وہ اس پر بھی خوش نہیں دکھائی دے رہے۔ تو جناب یہ چیزیں جو وہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ اس چائنا جو ہے پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، سعودی عرب پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں، اور پاکستان کے جو الیکشن 2024 ہیں اس کی کریڈیبلٹی پر سوالی نشان لگتا چلا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز کہاں پر کھڑے ہیں، عوام کہاں پر کھڑی ہے، اور فیصلے کیا ہو رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ چل رہی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔